بول سکتا ہے؟ امکان قسم کی ساری بات یہی ہے، ان کے سارے نظریات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، ہر نظریے کو دیکھو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس ایک آیت، چونکہ مجھے کہا گیا تفسیر قرآن کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا جائے، تو اس ایک آیت مبارکہ سے بے شمار عقائد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری لبادہ اوڑھنے سے قبل بھی تھا، اور وہ کون ہے؟ وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب اس عہد کو یاد کیجئے۔ عہد کیا تھا؟ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے ارشاد فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب اللہ جل وعلا تمہیں کتاب دے اور حکمت دے، کتاب دے اور حکمت دے، اور پھر آ جائے ثم جاءکم، آ جائے تمہارے پاس رسول، کون؟ مصدق لما معکم، وہ رسول جو مصدق ہو، تصدیق کرنے والا ہو، کس چیز کی؟ لما معکم، وہ کتابیں جو تم پر نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مصدق فرمایا، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ میں نے ایک کتاب ابھی حضرت کو پیش کی، دیگر علماء کو پیش کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انبیاء سے، ہے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، کون؟ جو تصدیق کرنے والا ہو، کس چیز کی؟ ان کتابوں کی جو تم پر نازل ہوئی، ان کا مصدق ہو، ان کی تصدیق کرنے والا ہو۔ میں یہاں پر کسی بزرگ کو کتاب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں علامہ صاحب میری یہ کتاب آپ دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کتاب کی تصدیق کریں، تصدیق کریں۔ تصدیق کے لیے میں علماء کی بارگاہ میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کتاب کو رکھیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اب کوئی عالم دین میری اس کتاب کی تصدیق کرے، جس کو کتاب میں تصدیق کے لیے پیش کر رہا ہوں، بتائیے وہ بڑا عالم ہے اس کتاب کا یا میں بڑا عالم ہوں؟ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا وہ بڑا عالم ہوگا۔ یعنی جس عالم کو میں اپنی کتاب دے رہا ہوں کہ حضرت علامہ صاحب اس کتاب پڑھیے اور اس کی تصدیق کیجئے، جس کو تصدیق کے لیے جس کی بارگاہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس فن کا وہ بڑا عالم ہے، اسی لیے تو مصدق بنے گا نا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے جماعت انبیاء جب میرا رسول آ جائے مصدق بن کر، تصدیق کس چیز کی؟ ان کتابوں کی جو تم پر نازل ہوئی۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بعد میں دیا گیا، آمنہ کے لال کو پہلے دیا گیا۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم بعد میں دیا گیا، آمنہ کے لال کو پہلے دیا گیا۔ پتہ چلا داؤد علیہ السلام کو زبور کا علم بعد میں دیا گیا، مدینے والے آ کر کو پہلے دیا۔ ان کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے، مصدق لما معکم۔ دیکھیے یہود و نصارہ کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے اسلام پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم، یہ جو ثم ہے نا، یہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، تاخیر کے لیے بھی آتا ہے۔ ثم جاءکم یعنی جب سارے آ جائیں، ان سب کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سے پہلے تو ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ملا، حضور نور ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور علم غیب ایسا جانتے ہیں کہ بازی کے جتنے انبیاء ہیں ان سے بھی زیادہ، اور ان کی کتابوں کا علم ان سے زیادہ جاننے والے آقا ہیں۔ تو ایک عقیدہ ہے نور مصطفیٰ، ایک عقیدہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کہا یہ عدل نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے چونکہ ہم پہلے آئے، ہمارے انبیاء پہلے آئے، ہم ان کی امت ہیں، تو جو پہلے والے ہیں، جو پہلے آنے والے ہیں، ان کی امت پہلے جنت میں جانی چاہیے۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ پہلے جائیں، ان کے ہم تو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے
یہ تمہاری بات تو ہو ہی نہیں رہی. ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کے یہود و نصارہ مومنین ہیں علیہ باللہ. مومن کہہ دیا نا, کتنی بڑی توہین کر دی اسلام کی, اسلامی نظریات کی, اسلامی عقائد کی, کہ کہا کہ یہ یہود اور یہ نصارہ یہ مومنین ہیں, اور کہیں کہہ دیا کہ یہ بلیورز ہیں. پھر کہا کہ ہم بلیورز کہتے ہیں, مومن نہیں کہتے. پھر تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عجیب فکر ہے, عجیب سوچ ہے, لیکن ہم تو اپنے عقائد بیان کریں گے نا, اپنے نظریات بیان کریں گے. اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جتنے آج اس بات کے مدعی ہیں یہ سارے جہنمی ہیں, یہ جنتی نہیں ہیں. جب ہم جنتی کہتے ہیں کن کو؟ وہ جو ان انبیاء کے دور میں ان کے امتی تھے اور ان کے نظریات کی تحریف سے قبل ان کے نظریات کو ماننے والے تھے, وہ جنتی تھے. اگر تم ان کی بات کر رہے ہو تو سنو, اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ثم جاءکم, جب سارے انبیاء آ جائیں تو سب کے آنے کے بعد آخر میں حضور آئیں گے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ حضور آخری نبی ہے. ایک تو عقیدہ ملا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دوسرا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اب فالو کر رہے ہیں نا. تیسرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. تو یہود و نصارہ نے کہا اگر آخری ہیں تو ان کی امت بھی آخر میں جنت میں جائے نا. کہا آخری ہیں تو ان کی امت آخر میں جائے, ہم چونکہ پہلے آئے ہیں تو ہمیں پہلے جانا چاہیے. میں نے کہا کاش تم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا ہوتا تو اعلیٰ حضرت تمہیں خود بتا دیتے, ارے نادانو تم کہتے ہو آخری ہیں, ہاں ہاں وہ آخری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آخری بھی ہے. لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے ہمیں کیا عقیدہ ملا, وہ آخری بھی ہے, وہ اول بھی ہے. اگر ہم پہلے جنت میں جائیں گے تو اس لیے جائیں گے کیونکہ ہمارا نبی آخری بھی ہے, اول بھی ہے. اول کی نسبت سے ہم پہلے جنت میں جائیں گے. اس پر تو بے شمار آیات, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اور پھر مؤمنین, اور دیکھیے مؤمنین اور مسلمین یہ کون ہیں؟ ملائکہ بھی مسلمین ہیں, سارے انبیاء مسلمین ہیں. اب جس کو مسلم کہو گے, جبریل مسلم ہے یا نہیں, میکائیل مسلم ہے یا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے یا نہیں, انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. جب یہ سارے مسلم ہیں اور حضور فرما رہے میں سب سے پہلا مسلم ہوں, پتا چلا حضور جبریل سے بھی پہلے مسلم ہے, حضور میکائیل سے بھی پہلے مسلم ہے, حضور اسرائیل سے بھی پہلے مسلم ہے, حضور عیسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہے, موسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہے, آدم سے بھی پہلے مسلم ہے. ابھی تو میں صرف ایک ہی قرآن کریم کی ایک ہی آیت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایک آیت ہمارے کتنے مسائل کا حل کرتی ہے. اللہ جل وعلا نے انبیاء سے فرمایا جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ان پر ایمان لانا, وَلَا تَنْصُرُنَّ, اور مدد کرنا. اب یہ لام توکید ثقیلہ ہے, نون توکید بھی ہے, لام تاکید کا نون توکید ثقیلہ بھی آیا, تین تاکیدیں آ گئی, ضرور بالضرور. اب یہ ایمان والے ہیں. اچھا یہاں یہ دیکھیے, انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ تو جانتا ہے ہم اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے, تو جانتا ہے. اللہ کو تو علم ہے نا کہ چند انبیاء کے علاوہ باقی سارے انبیاء اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے جب آقا آئیں گے. تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا ہے اللہ, یہ جو ہے نا امر حاضر معروف, یہ مدرک بذات کے لیے آتا ہے اور متحرک بالارادہ کے لیے آتا ہے. اب جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ انبیاء سے خطاب تو ہو رہا ہے لیکن انبیاء سن نہیں رہے, عجیب عجیب تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ مدرک بذات بھی ہیں, متحرک بالارادہ بھی ہیں. امر مخاطب معروف, امر حاضر معروف کا معنی ہی یہی ہے جسے مخاطب کیا جائے, جو سن رہا ہو, اپنے ارادے سے حرکت بھی کر رہا ہو, اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بڑی عجیب بات ہے. پتہ چلا تم نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے, نہ صرف نہ نحو جانتے ہو, نہ بلاغت جانتے ہو, نہ منطق جانتے ہو, بس تم باتیں کرنے جانتے ہو, صرف باتیں کرنا جانتے ہو. تو دیکھیے کہا ایمان لانا. کسی نبی نے نہیں کہا یا اللہ تو جانتا ہے اس وقت ہم اپنی قبر میں ہوں گے, اور جو قبر میں جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے, قبر میں جانے والا تو مردہ ہوتا ہے.
کیا کسی نبی نے الیاذ باللہ اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ تو فرما رہا ہے جب میرا حبیب آ جائے؟ یہ اس معروف تفسیر کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، معروف تفسیر جو دوسری تفاسیر ہے نا اس کی روشنی میں بھی بہت سارے نکات ہم پیش کرتے ہیں، وہ معروف تفسیر اس کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اب انبیاء نے یہ سوال نہیں کیا مولا ہم تو قبر میں ہوں گے، قبر والے تو مردہ ہوتے ہیں، پتہ چلا قبر والوں کا زندہ ہونا یہ عقیدہ بریلی سے نہیں آیا، یہ عیسیٰ کا عقیدہ بھی ہے، یہ موسیٰ کا عقیدہ بھی ہے، یہ سارے انبیاء کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ انہیں فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قبر میں ہوگے تو کیا کرنا؟ اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا ہے نا، ایمان لانا، اور پھر یہ فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ نصر ینصر کیا ہے؟ مدد کرنا۔ کسی نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کی کہ یا اللہ جب تو موجود ہے، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو پروردگار عالم، تو پالنہار، تو خلاق کائنات، جب تو موجود ہے تو تیری موجودگی میں کسی غیر کا مددگار ہونا تو شرک ہوتا ہے۔ کیا کسی نبی نے یہ کہا؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو موجود ہوگا، ہمیں مدد کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے غیر اللہ کا مدد کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا تو شرک والا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا انبیاء اس عقیدے کو اپنے ادوار میں بھی بیان کرتے رہے، اللہ بھی مددگار، اللہ کے پیارے بھی مددگار، نبی بھی مددگار، ولی بھی مددگار، اور اللہ کے غیر کے مدد کا عقیدہ رکھنا یہ نہ بنگال کا عقیدہ، نہ شاہ جلال کا عقیدہ، نہ خواجہ کا عقیدہ، نہ پھر عبد القادر کا عقیدہ۔ ارے یہ عقیدہ قرآن سے آیا ہے، سنت سے آیا ہے، سارے انبیاء کا ہے، سارے اولیاء کا ہے۔ اسی محبت کو دیکھ کر میں کہا کرتا ہوں، اس دن اچانک فی البدی یہ جملہ میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا کہ نعت خوان حضرات کہتے ہیں اویس یوں میں بیٹھ جا، ابھی نہیں، اویس یوں میں بیٹھ جا، بلال یوں میں بیٹھ جا۔ نعت خوان کہتے ہیں نا عشق والوں کے لیے اگر عشق چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اویس یوں میں بیٹھ جا، بلال یوں میں بیٹھ جا۔ یہاں بنگلہ دیش میں آ کے میرا یہ کلام بدل گیا، کس نے بھی لکھا لیکن میرا انداز بدل گیا۔ میں نے شعر میں تبدیلی کی، میں نے کہا تمہارا ذوق دیکھ کر، تمہارا جذبہ دیکھ کر میرا دل کہتا ہے میں یوں کہوں اویس یوں میں بیٹھ جا، بلال یوں میں بیٹھ جا، جو عشق احمد چاہیے بنگالیوں میں بیٹھ جا۔ دیکھیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اچھا پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قبر والے ہوں اور مدد کر رہے ہوں، صرف یہ نہیں کہ مدد کر رہے ہیں، وہ قبروں میں جا چکے ہیں، صرف یہ نہیں مدد کر رہے ہوں، قبروں میں جانے کے بعد مدد کریں، یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا الیاذ باللہ۔ اسی کو تو شرک اکبر کہا نا ان لوگوں نے، البانی نے اسی کو شرک اکبر کہا، ابن تیمیہ نے اسی کو شرک اکبر کہا، ابن عبد الوہاب نے اسی کو شرک اکبر کہا۔ جو شرک کی تعریف نہیں کر سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو زندہ سے مدد مانگنا تو ہم مان لیں گے، کوئی قبر میں چلا گیا اس سے مدد مانگنا شرک ہے، زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ کبھی ما فوق الاسباب کبھی ما تحت الاسباب کی تفریق کرتے رہے، تقسیم کرتے رہے، اور یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم ایک سیلف یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تقسیم یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟
یہ ڈویژن کہاں سے کر رہے ہیں؟ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے مدد کرنا، قبر میں جا کر بھی مدد کرنا۔ پتہ چلا قبروں والوں کی مدد کا اعتقاد رکھنا یہ بھی سارے انبیاء کا عقیدہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ معراج کی راتیں ہیں نا، کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی اس امت کی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی؟ 50 نمازیں تھی، موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے نا، موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے نا، ذائقہ تو چکھا نا، اگرچہ وہ بس آنی ہے، ہاں بس ایک آن کی ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ تو ایسی موت تو نہیں ہے جو تم لوگوں کو جو موت ہوتی ہے کہ کوئی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، ہاں چہرہ بھی نہیں، ایسے ہیں کہ چھپتے ہیں لوگوں سے، چھپاتے ہیں لوگوں سے اپنا چہرہ، اپنے اکابر کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، چھپاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ چہرے بدل گئے ہیں، ہاں چہرے بدل گئے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں انبیاء کی موت اور تمہاری موت، تم اس کا مقارنہ اور موازنہ کرتے ہو، یہ منہ اور مسور کی دال، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، تم ہو کیا، تمہاری ریئلٹی کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ لیکن انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا تو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تھا۔ قبر میں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قبر میں جانے کے بعد، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اس امت کی مدد کی کہ نہیں؟ 50 نمازوں کو 5 میں بدلوایا کہ نہیں؟ اگر 50 رہتی تو تمہیں تو وقت ہی نہیں ملتا ہمیں بدعتی کہنے کا۔ ہم اپنے میلاد کی محفل مناتے رہتے، اگر 50 ہم تو ہیں نا، ہم پر تو اللہ کا کرم ہے نا، ہم 5 پڑھ کے ہم کہتے ہیں جو قبر میں جا چکے ہم ان کی مدد کو مانتے ہیں، ان کی مدد کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی عقیدے کی برکت ہے ہم 5 پڑھ کے 50 کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اس عقیدے پر یقین نہیں ہے تو تم 50 پڑھا کرو نا، اٹھو صبح وضو کرو، استنجا کرو، لوٹا اٹھاؤ، باہر آؤ، نماز پڑھو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، آؤ 50 پڑھتے رہو، تمہارا پورا دن گزر جائے گا، تمہیں تو وقت نہیں ملے گا میلاد پر تنقید کرنے کا، 11ویں پر تنقید کرنے کا، اعلیٰ حضرت پر تنقید کرنے کا۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ہم 5 پڑھیں گے، تمہاری 50 کو دیکھیں گے، ہم کہیں گے تم کرتے رہو سجدے، ہم مردوں اللہ کے ولیوں جو قبر میں جا چکے، جو در حقیقت زندہ ہے، قبر والوں کی مدد کے عقیدے والے 5 پڑھتے رہیں گے، 50 کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے تو 5 پڑھ کے ہم 50، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی یا نہیں کی؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اسے شرک اکبر کہو گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کیا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ ہے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، مقام دوں گا، مرتبہ دوں گا، تمہیں امام بناؤں گا، تمہیں حاکم بناؤں گا، تمہارے تخت ہواؤں میں پرواز کریں گے، ایسا مقام دوں گا، جن و انس تمہاری اطاعت کریں گے۔ لیکن ہے جماعت انبیاء، اگر اس وقت میرا حبیب آ جائے تو اپنے تاج و تخت کو قربان کر کے میرے حبیب کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے، میرے حبیب کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہی تو کرتے رہے نا سارے انبیاء۔ دیکھیے سارے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے رہے، چونکہ انہوں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی معراج ہوئی تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی معراج ہوئی تھی نا، لیکن کیا اس وقت اللہ جل وعلا نے سارے انبیاء کو جمع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی تھی نا، لیکن کیا اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا وہ فقط ذات مصطفیٰ کے لیے لیا گیا، یہ اسی عہد کی تکمیل کے لیے سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے نا، سارے جمع ہوئے۔ اچھا یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے ان سب کو وہاں جمع کیوں کیا، فلسطین میں جمع کیوں کیا؟ محبوب کی شان ظاہر کرنی تھی، محبوب کی شان ظاہر کرنی تھی، تو محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے سب کو محبوب کے پاس مکہ مکرمہ میں لے کر آتا، حضور امامت کرتے، سارے انبیاء حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ سارے انبیاء سارے رسول مکہ مکرمہ میں آتے، حضور امام ہوتے،
لا اقسم بهذا البلد، اللہ جل وعلا شہر مکہ کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. مکہ کا مقام اتنا بلند و بالا عرفہ والا، یا اللہ محبوب کی شان ظاہر کرنی ہے تو سارے نبیوں کو مکہ مکرمہ میں لاتا، لیکن کیوں نہیں لایا؟ نہیں یہ میرے لیے نہ تو کیفیت ہے. اس وقت تو پسینہ مزہ دیتا ہے، رب ٹوٹ جاتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سارے انبیاء کو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیے علماء آپ کو بتائیں گے. فقہی ایک مسئلہ ہے، بنیادی بیسک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لوکل علاقائی امام ہونا اور کوئی بڑا شیخ الحدیث آ جائے، کوئی بڑا مفتی آ جائے، بڑا محقق مدرس آ جائے، لوکل امام کی اجازت کے بغیر بڑا عالم امامت کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوکل آپ کی علاقائی مسجد ہو اور باہر سے کوئی بہت بڑا محقق، بہت بڑا شیخ الحدیث، بہت بڑا قرآن کی تفسیر کا ماہر آ جائے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا ہو جائے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علاقائی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی ہمارے امام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ہمارا امام دیکھو وہ باہر سے آیا، اسے پیچھے کر دیا تو شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی. کہا کہ اگر کوئی باہر سے بڑا بھی آئے گا امام علاقائی امام ہوگا، بڑا علاقائی امام کی رعایت کرے گا، بڑا علاقائی امام کی رعایت کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب مجھے کون روک سکتا تھا؟ میں چاہتا تو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو مکہ مکرمہ میں جمع کر دیتا، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے. باہر سے آنے والے مقام میں بڑے تھے، لیکن چونکہ حضور علاقائی امام تھے، علاقائی امام کی رعایت کی خاطر انہیں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. فرمایا محبوب نہیں، اللہ جل وعلا کو یہ گلاتی گوارا نہیں. فرمایا محبوب مسجد ان کی ہوگی، جگہ ان کی ہوگی، مطلب عبادت کا ان کی ہوگی، سارے ماں ہوں گے، امام میرا پیارا حبیب ہوگا. دنیا دیکھ لے گی، دنیا جان لے گی محبوب کسی کی رعایت کی وجہ سے تو امامت کے مصلی پہ نہیں کھڑا، تو اس لیے کھڑا ہے کہ سب کی امامت کا حق تیرے رب نے تجھے دیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. وہاں لے جا کر حضور کو امامت کے مصلی پہ اللہ نے کھڑا کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ کسی نبی کا احسان نہیں ہے، یہ محسن کائنات ہیں. میرے حبیب خود محسن سب کو عطا کرتے ہیں. اور یہی سارے انبیاء کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اسی بات کا اظہار کرتے رہے نا. ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اللہ سے 9 سوال کیے، 9 کوسچنز، 9 کوسچنز. ایک کوسچن یہ تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم. ہے اللہ، میں نے جو کتاب مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں ایک ایسی امت کو دیکھا جو اپنی کتاب کی حافظ ہے، ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے، وہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے کہ ان کے قلوب میں کتاب محفوظ ہوگی. یاد رکھیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے. ماضی کی امتوں میں حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بھی آخری نبی کی خصوصیت ہے کہ حضور کی امت میں حفاظ قرآن ہے. ماضی میں انبیاء خود حافظ ہوتے تھے، امتیں حافظ نہیں ہوتی تھی. ماضی میں اذانیں بھی نہیں ہوتی تھی، نمازیں باجماعت نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے آپ کو نمازیں باجماعت نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ نماز باجماعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہو جائے نا تو ہر روز جب مسجد میں آئے گا تو امام اسے عقیدہ سکھائے گا. اگر دیکھا کہ کسی میں بغاوت نظر آ رہی ہے، کوئی عقائد میں باغی ہو رہا ہے، ہر روز جب مسجد میں آئے گا تو عقائد کی اصلاح ہو جائے گی. اسی لیے ہمارا ڈیلی اجتماع 5 وقت ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع جمعہ کے روز ہوتا ہے، ہمارا سالانہ اجتماع عیدین کی صورت میں ہوتا ہے، اور زندگی بھر میں ایک اجتماع حج کی صورت میں ہوتا ہے. ماضی میں نہ ویکلی اجتماعات تھے نہ ڈیلی اجتماعات تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی آتا، اگر کوئی منحرف ہو جاتا امتیوں میں، اگر نبی پردہ فرما جاتا اور کوئی شخص اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرتا، چینج کر دیتا، تو نیا نبی آ جاتا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟
نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن چونکہ حضور کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو اب حضور کی تعلیمات کے تحفظ کی خاطر، حفظ دین کی خاطر اذانیں بھی ہیں، نماز باجماعت بھی ہے، نماز جمعہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، اور حافظ قرآن بھی ہے جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کرامت امت مصطفیٰ نے اتنا متاثر کیا کہ اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا وہ امت مجھے دے دے۔ یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہاں کوئی حافظ بیٹھا ہے بچوں میں کوئی حفظ قرآن کرنے والا؟ اللہ اکبر، یار تم نے اس چیز کو محفوظ کر لیا، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا وہ کلام پہاڑ برباد ہو جاتے، تمہارے سینے نے کیسے برداشت کر لیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ 10 11 12 سال کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے، بسا لیتا ہے، اور اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے؟ آئیے آپ کے اس ذہنی ارتباط کا بھی جواب پیش کر دوں۔ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جلالی ہے، اللہ کے کلام میں جلال ہے۔ دیکھیے آپ سورج کو دیکھتے ہیں نا، دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں تو سورج کی روشنی جلالی ہے، لیکن چاند کی روشنی جمالی ہے۔ سورج جلال والا، چاند جمال والا۔ سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، سورج نور دیتا ہے۔ چاند کی روشنی کو مستنیر کہتے ہیں، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ سورج کا جلالی نور چاند میں منتقل ہوتا ہے، اور چاند کو جمالی، چاند کا جمالی سینہ اس نور کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ عین دوپہر کے وقت سورج کی جلالی روشنی کو دیکھیں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کو درد محسوس ہوگا، آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جب اسی سورج کا وہی نور چاند کے جمالی سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور رات کے وقت چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نہیں، کیونکہ سورج کی روشنی جلالی، اور سورج جلال والا، اس کا نور بھی جلالی، چاند جمال والا، اور چاند میں جب وہ جلالی روشنی آتی ہے تو سورج کی جلالی روشنی کو جمالی بنا دیتی ہے۔ اللہ کا کلام جلالی، آمنہ کے لال کا سینہ جمالی۔ اللہ کا جلالی کلام جب آمنہ کے سینے پر، آمنہ کے لال کے سینے پر نازل ہوتا ہے تو وہ جلالی کلام ایسا جمال بناتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اللہ کے اس کلام کو براہ راست اپنے سینے میں محفوظ رکھتا، محفوظ کرنے کی کوشش کرتا، تو پہاڑوں کی طرح تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا وہ جلالی کلام جب سینہ مصطفیٰ میں آیا، ایسا جمالی بن گیا، یہی بچے پڑھتے ہیں، سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے اس امت میں داخل ہونے، شامل ہونے کی تمنا کا بھی اظہار کیا تھا۔ کیوں؟ دیکھیے یہاں پر اس بات پر غور کریں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جب اللہ کا تصور پیش کیا تو امتیوں نے کہا کہ ہے نبی اگر تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ نہ دکھا دے جو تو نے دیکھا ہے، جب تک وہ نہ دکھا دے جو دیکھیں قرآن میں نا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں، اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ امتی انبیاء سے کہتے تھے کہ اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں دکھا دے، تو دکھا دے گا تو ہم ایمان لائیں گے۔ دیکھیے یہ دنیا میں جتنے گرجا گھر ہیں نا، چرچز ہیں، مندر ہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنی ذات کی جستجو ہر شخص میں فطری طور پر ودیعت کر دی۔ ہر شخص اللہ کی تلاش میں ہے۔ جب ہمارے ایتھیسٹ سے مناظرے ہوتے ہیں نا، ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو ایک دلیل ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ تمہارے اندر کی آواز ہے، تم بھی تلاش کر رہے ہو،
دنیا میں جتنی عبادت گاہیں، یہ اتنے مندر، اتنے گرجا گھر، یہ ہمیں چرچز نظر آتے ہیں، سب کی عبادت گاہیں نظر آتی ہیں، یہ بتا رہی ہیں انسان اللہ کی تلاش میں ہے، یہ تلاش کر رہے ہیں، ہر ایک تلاش کر رہا ہے، اگرچہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی، کسی نے بت کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کر کے خدا بنا لیا، الیاذ باللہ، لیکن جستجو تو سب میں ہے نا، ہر شخص اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمنا ہر شخص کے دل میں ہے، ہر بندہ تنہائی میں جب خلوت میں بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے میرا اللہ کیسے ہوگا، ہم کہتے ہیں وہ کیفیت سے ہی پاک ہے، اسی لیے میں نے یہ کتاب سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان سرکار اعلیٰ حضرت کی قوارع القہار جو رسالہ ہے، آج سے 125 سال پہلے سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب ہے یہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے کہ یہ نہ کہو کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ لامقام میں ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، تو یہ تصور پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تو آتا ہے اللہ کیسا ہوگا، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ کو دیکھے، انبیاء کی امتیں بھی یہ کہتی تھی اگر تم نے دیکھا ہے ہمیں دکھا دو، لیکن میرے دوستوں ان علماء، ان بزرگوں، ان مشائخ کی موجودگی میں میں ان سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی گزری ہے کسی صحابی نے حضور کو دیکھنے کے بعد یہ تمنا کی ہوئی ہو یا رسول اللہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیجیے، اگر آپ نے دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دیجیے، کسی صحابی نے حضور سے یہ کہا ہو یا رسول اللہ اگر آپ نے رب کو دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دیجیے، آج دن تک کوئی ایک ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کسی صحابی نے حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد یہ ابتدا کی ہو کہ تو نے دیکھا ہے ہمیں دکھا دے، ارے کیوں؟ کیونکہ جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا وہ من رآنی فقد رأى الحق، اس نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا۔ حاصل یہ شرعاً بھی ممنوع ہے، عقلاً بھی ممنوع ہے۔ مصطفیٰ دیکھ لیا تو ہمارے لیے اللہ 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 سبحان، وہ دکھائیں گے نا، وہ دکھائیں گے، وہ جلوے دکھائیں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے دنیا میں ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں دیکھیں گے، لیکن نور مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کو دیکھ لیا تو رب کو دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ ہم ہرگز نہیں کہتے حضور اللہ ہے، الیاذ باللہ یہ شرک ہے، ہم حضور کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور حضور کو دیکھنے کے بعد پھر وہ خواہش رہتی ہی نہیں، وہ تمنا رہتی، اسی لیے کبھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار کیوں کیا، یا اللہ مجھے حضور کی امت میں بھیج دے، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا کوہ طور پر دیکھنے کی کوشش تو کی تھی، کچھ نظر آیا لیکن وہ جلوے دیکھ نہ سکا، جسے طور کی چوٹی پہ نہ دیکھ سکا اسے طیبہ کی گلیوں میں دیکھا کروں گا، جسے طور پر نہ دیکھ سکا اس کے جلووں کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا کروں گا۔ میں کہتا ہوں یہی موسیٰ کی تمنا، یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا، اسی لیے سارے انبیاء کو اللہ جل وعلا نے روز اول سے پابند کر دیا تھا نا کہ میرا حبیب آئے، ایک تو میرے حبیب کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو بیان کرتے رہے، قرآن نے اسی کا اظہار کیا ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کیونکہ سارے انبیاء آئے، ہر ایک نے عالم ارواح میں اللہ جل وعلا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہے، جس طرح کوئی بادشاہ آ رہا ہو، بادشاہ کے آنے سے قبل اس کے وزیر آ جائیں اور راستے صاف کر رہے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں ارے ہٹو بچو، دیکھتے نہیں بادشاہ آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں، تاکہ تمہیں بتاؤں ہٹاؤ بچاؤ راستے صاف کرو، دیکھتے نہیں آمنہ کا لالا۔ یہ
عیسیٰ علیہ السلام ناتھان مصطفیٰ ہیں اور یہ عام نبی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ جل وعلا کی قدرت کی علامت ہے، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کیا کرتے تھے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن میں آیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفائیں عطا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں۔ 70 ہزار مریض ان کی بارگاہ میں آتے، ہاتھ بڑھاتے، انہیں شفا دے دیتے، ہاتھ نہیں پہنچا پاتے، چادر پہنچائی جاتی، انہیں شفا دے دیتے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا یحییٰ علیہ السلام جو ان کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا، ایک قاصد بھیجا، عیسیٰ میرے بھائی تک یہ پیغام پہنچا دو، ہے عیسیٰ ایسے بڑے بڑے معجزات تم سے ظاہر ہوتے ہیں، کیا تم آخری نبی ہو؟ آخری نبی ہونے کی وہ علامات تم میں نمودار ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس قاصد کو کہا میرے بھائی یحییٰ کو بتا دو کہ میں آخری نہیں ہوں، اگر اس آخری نبی کی اگر خدام میں بھی میرا نام ہوتا تو اپنے لیے اعزاز سمجھتا۔ یحییٰ علیہ السلام کے پاس وہ قاصد جاتا ہے، واپس یحییٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خالہ زاد بھائی عیسیٰ کو بتا دو کہ اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو بتاؤ اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں دکھاتے ہو؟ مردوں کو تم زندہ کرتے ہو، مادرزاد اندھوں کو بینائی تم اللہ کے اذن سے عطا کرتے ہو، اگر بیمار آ جائے اسے شفا اللہ کے اذن سے تم دیتے ہو، اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو ایسے بڑے بڑے معجزات تم سے ظہور پذیر کیوں ہوتے ہیں، نمودار کیوں ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قاصد کو پھر واپس بھیجا، جاؤ میرے بھائی کو بتا دو کہ اگر یہ سارے معجزات میں ظاہر کرتا ہوں تو اس میں بھی ایک حکمت ہے نا، اگر یہ بڑے بڑے معجزات مجھ سے نمودار نہ ہوں، مجھ سے ظاہر نہ ہوں تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ جس نبی کی عظمت کے ترانے الاپنے کے لیے میں آیا ہوں وہ واقعی اتنی بلندیوں والا ہے یا نہیں؟ کوئی عام شخص کسی شیخ کے بارے میں کہے حضرت بہت بڑے علامہ فہامہ شیخ ہیں، اگر میں ان کے بارے میں کہوں کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، آپ کہو گے تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ کوئی جاہل شخص کہے کہ فلاں بندہ بہت بڑا عالم ہے، فلاں بندہ بہت بڑا محقق ہے، لوگ کہیں گے تجھے کیا پتا درس نظامی کیا ہے، تجھے کیا پتا شیخ الحدیث کس بلا کا نام ہے، تجھے کیا پتا منطق کیا ہے، تجھے کیا پتا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ابو القاسم نوری صاحب کہیں یار یہ حضرت صاحب اتنے بلند والا مقام پر فائز ہیں کہ میں نے اپنی کرسی چھوڑ کے ان کو اپنی کرسی دے دی، تو لوگ کہیں گے یار ابو القاسم نوری کہہ رہا ہے تو یقیناً بہت بڑے ہوں گے نا، بہت بلند و بالا مرتبے پر فائز ہوں گے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہے میرے بھائی یحییٰ اگر میں کہوں کہ میرے بعد آنے والا نبی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے تو لوگ ویسے کیوں مانیں گے، لیکن جب میرے امتی خود مجھے مردہ زندہ کرتے دیکھتے ہیں، جب خود مجھے مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر میں کہتا ہوں ارے میں تو اس کا خادم ہوں، میرے بعد جو آئے گا نا وہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، تو میرے امتی جان لیتے ہیں یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے خدمت گار ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ لیکن کتنے بڑے گستاخ ہیں وہ لوگ، کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو مانتے ہیں کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں، لیکن حضور کے لیے نہیں مانتے، غوث اعظم کے لیے نہیں مانتے، خواجہ غریب نواز کے لیے مانتے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ کس کا پڑھا ہے تم نے، تم کس کی بولی بول رہے ہو، کہاں سے پیسہ لیتے ہو؟ ارے ہم کہتے ہیں آؤ امام احمد رضا علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ لو، اعلیٰ حضرت کی نظریات کو سمجھ لو، یہ بدعقیدگی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو تم نے باطل نظریات کا پرچار کیا، میں پھر اسی طرف آتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ کتنے عقائد ثابت ہوئے نور مصطفیٰ اس ایک آیت سے؟ انہوں نے کہا نا تفسیر قرآن ہے یہ محفل، اور سنی کانفرنس ہے، سنی کانفرنس بھی ہے، تفسیر قرآن بھی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ہی آیت سے تمام عقائد اہل سنت کو ثابت کر دیا جائے۔
ایک ہی عقیدے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت، ایک ہی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، ایک ہی آیت سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، ایک ہی آیت سے لتؤمنن اور پھر لتؤمنن بھی ولتنصرنہ، اس ایک ہی آیت سے حضور کی حیات کو قبر میں ثابت کیا، اس ایک ہی آیت سے غیر اللہ کا مدد کرنا، قبر والوں کا سننا، قبر والوں کا مدد کرنا، قبر والوں کا قبر سے باہر نکلنا، قبر والوں کے تصرفات ایک ہی آیت سے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک ہی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کو زبور کا زیادہ علم ہے، حضور کو تورات کا موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے، حضور کو انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے اور کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آئیے ایک اور مسئلے کو حل کر دیں۔ ہماری محافل میں ایک تلاوت ہوتی ہے، 10 نعتیں ہوتی ہیں، ایک تلاوت ہوتی ہے، بے شمار بیانات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا کلام ایک مرتبہ پڑھتے ہو، نعتیں بے شمار پڑھتے ہو۔ میں نے کہا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ لو، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا انبیاء سے، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے مان لیا جب میرا حبیب آئے گا تو تم مدد کرو گے، کیا تم نے تسلیم کر لیا؟ اب انہوں نے کیا کہا، انبیاء نے کیا کہا، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، کیا اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، قبول کیا؟ 2 قالوا أقررنا، کہا ہم نے اقرار کیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضور کی شان کے بارے میں کتنی باتیں؟ 3 کیا؟ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاشهدوا، پھر گواہ ہو جاؤ۔ پہلے اقررتم واخذتم على ذلك مثلی، اقررنا، قال فاشهدوا، اور اس سے قبل لتؤمنن به ولتنصرنه، میں نے بتایا نون تاکید ثقیلہ ہے، لام تاکید بھی ہے، 3 تاکیدیں ہیں، 3 تاکیدیں لتؤمنن میں، ولتنصرنہ میں 3 6، اور پھر اقررتم واخذتم على ذلك مثلی قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ 12 تاکیدیں۔ لیکن جب اللہ نے اپنے متعلق فرمایا الست بربکم قالوا، کیا سن رہے ہیں؟ کوئی اور تاکید نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا ہے اللہ تو ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں، اس کے بعد کوئی کوشچن نہیں، کوئی تاکید نہیں۔ جب ذات مصطفیٰ کا موقع آیا 12 تاکیدیں۔ جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا سوال کیا، اپنی ربوبیت کے بارے میں فرمایا، ایک ہی مرتبہ فرمایا الست بربکم، کہا ہاں ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، کوئی اور تاکید نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بے شمار ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، حضور کا منکر ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے، کوئی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے بت بھی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کے ماننے کے مدعی دنیا میں بے شمار ہیں۔ آج کے گستاخ رسول بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں، آج کے گستاخ صحابہ بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں، آج کے گستاخ اہل بیت بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں۔ وہ سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کو ماننے والا کون ہے؟ وہ جو حقیقتاً اللہ کو ماننے والا ہے وہ وہی ہے جو حضور کو مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں ایک سوال، حضور کے بارے میں 12 تاکیدیں۔ اسی لیے ہماری سنی کانفرنس میں ایک تلاوت ہوتی ہے، 12 نعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کی نعتیں جب، اور یہ بھی میں بھی نعت ہی پڑھ رہا ہوں، میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی عظمتوں کے ترانے یوں ہی الاپتے رہو۔ میں نے کہا تھا ابتداءً ایک بات عقیدے کی کروں گا، بے شمار باتیں ایسی ہیں۔ میں نے رب کے متعلق کہا، ابھی رب کے حوالے سے ربوبیت پر میں نے کلام کیا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو رب ہونا ہے نا، ابھی مجھے وہ جو ساتھی نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک بندے نے تقریر کی اور بہت عجیب قسم کا جملہ کہا، تو اور رب ہی سے، اس کلام ہی سے اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ اللہ رب ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرمایا نا، ربک فرمایا، اللہ نے رب العالمین کیوں نہیں فرمایا؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ رب العالمین ہے نا، تو ربک کیوں فرمایا؟
یہ اس گستاخ کا جواب ہے جو آپ کے یہاں آ کر بنگلہ دیش میں آ کر توہین کر رہا ہے. یہاں کئی ہے. اللہ نے رب کا فرمایا, رب العالمین نہیں فرمایا. رب العالمین نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھیے, کسی ماں کے 6 بیٹے ہوں, 6 بچے ہوں. پہلے بچے کا نام زید ہو, دوسرے کا نام بکر ہو, اسی طرح 5 اور بچے ہوں. تو ماں جب اپنے خامند کے حوالے سے ذکر کرتی ہے تو کس بچے کا نام لیتی ہے؟ پہلوٹی کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ ہاں؟ ماں کیا کہتی ہے؟ زید کے ابو آئے تھے, زید کے ابو گئے تھے, زید کے ابو نے کھانا کھایا, زید کے ابو کام پر گئے تھے. اب باقی 5 بچے کہیں یہ تو زید کا ابا ہے, ہمارا کہاں ہے؟ وہ ماں کہے گی وہ بھی تمہارا ابا بھی وہی ہے, تمہارا بھی وہی ہے, ابا تمہارا بھی وہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے چونکہ وہ پہلا ہے نا, تو جب بھی تیرے باپ کا میں ذکر کرتی ہوں تو جو پہلا ہے اس کا نام لیتی ہوں, اس کا باپ کہتی ہوں. یہ اس دنیا کا دستور ہے. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے میں رب العالمین ہوں, تمام جہانوں کا رب ہوں, لیکن چونکہ یہ رب ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے, یہ صفات اضافیہ میں سے ہے, اسی طرح باپ ہونا بھی امور اضافیہ میں سے ہے. اللہ جل وعلا رب العالمین تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ جل وعلا یہ عقیدہ ہمیں دے رہا ہے. میں نے کہا حبیب تیرا رب, کیونکہ تیرا نور میری سب سے پہلی مخلوق ہے. عقائد کے اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عقائد حضور کی ذات کے حوالے سے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں بتائے, ان کو سمجھیے, ان پر عمل کیجیے اور ان نظریات کو پختہ طور پر اپنا لیجیے. میں نے آج کچھ رکت انگیز خوبصورت باتیں بھی آپ کو بتانی تھی, کچھ پریکٹیکل باتیں جو میں نے پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ہاؤ ٹو ڈسکور یور ٹیلنٹ, ہاؤ ٹو ڈسکور یور ریالٹی بیان کرنی تھی. لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ وقت کافی گزر چکا ہے. مجھے تو 3 گھنٹے کا خطاب کہا گیا تھا, وہ 3 گھنٹے کے ذہن میں جو میری تقسیم تھی وہ تقسیم اب بدل گئی ہے. میں نے سوچا تھا عقائد بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے حوالے سے ایک خاص پیغام تھا کہ اچھا کاروبار کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے, اور پھر درس نظامی کے اساتذہ کے لیے چند گزارشات تھی کہ مزاج انسانی اور اسٹوڈنٹس کے مزاج کو سمجھنا, اسٹوڈنٹس کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنے کے حوالے سے کہ ٹیلنٹ دیکھ کر پڑھایا جائے. اگر کسی میں حفظ کی استعداد ہے تو اسے حافظ بنایا جائے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں حفظ کی استعداد ہوتی ہے, ہم انہیں درس نظامی پڑھا رہے ہوتے ہیں. جی کچھ ایسے ہیں جن میں درس نظامی کی استعداد ہوتی ہے, ہم انہیں رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا. اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, اللہ نے آپ کو ٹیکسی ڈرائیور بنایا ہے, آپ انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو خطیب بنایا ہے, آپ نعت خوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں رکھا. ہرگز نہیں, یاد رکھیے, اگر آپ ناکام ہیں تو ناکامی کی وجہ فقط یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کیا. سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیجئے, خود شناسی کے مراحل سے گزریے, سیلف ایکچوائزیشن کے مراحل سے گزریے کہ اللہ نے مجھ میں کون سی خوبی رکھی ہے. اس خوبی کو جب آپ ڈسکور کر لیں گے, اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنے اہداف مقرر کریں, اپنے گولز مقرر کریں. خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی. آپ کامیابی کی راہوں میں پرواز کریں گے, کامیابی کے آسمانوں میں پرواز کریں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کریں. ہر بندہ ٹیلنٹڈ ہے, ہر بندے میں خوبی ہے, لیکن چونکہ ہم اپنی خوبی کو ڈسکور نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کسی اور فیلڈ میں جا رہا ہے, ہم بس اسی کے اندر تقلید کرتے ہیں. جسٹ گو ود دا فلو, جو دوسرا کر رہا ہے ہم اسی کو تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈسکور یور ٹیلنٹ, دیٹ از the very first thing that you should do. Ask yourselves, why did Allah create me? If a person is a footballer, naturally is a footballer, and he starts playing cricket, would he become a good cricketer? Tell me, is it possible? Impossible. He'll become good, but he wouldn't become exceptional. He wouldn't become the best. So if you want to become successful in life, the very first thing that you have to do, what is that? Discover your talent. That is the very first thing that each and every one of us has to do. Remember this, brothers.
Everyone, ask yourselves, Allah Jalla wa'ala has blessed each and every one of you with talent. You all have a quality, but do not blind follow people. Do not follow other people. So and so is doing this, so I will do that. No, Allah has blessed you with a talent. You have to search for your uniqueness. Ask yourselves, what is my talent? Once you've discovered your talent, believe me, Ahibba, you people are followers of Al-Islam. You people are followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How can you despair? How can you say that I can never attain success? You will attain success because you are believers of the one for whom the entire universe was created, for whom Allah Jalla wa'ala has created these beautiful galaxies, this beautiful planet Earth, these stars, these mountains, the entire world, the entire universe is created for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You are the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the one who taught you how to become successful in life. The Jews of today, the Zionists of today are successful because many of them have learned the principles of becoming successful businessmen from Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu. They are following the teachings of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who became multi-millionaires in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why can't you be successful? You follow the lifestyle of the Sahaba alayhim ridwan, the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The entire universe is created for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You are the ummatis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The entire universe is created for him, and the entire universe will begin to serve you if you follow the teachings of the one about whom our Imam has said, ye sabasanak, wo kalitatak, ye zubatak, ye bidutanak, ye mahakitanak, ye tamakatamak, sab usi ke dam ki bahar hai. یہ سمن یہ سوسن ساسمن یہ سمن یہ سوسن یا سمن یہ بنفش سنبل نسترن گل سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے یہ صبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جھو چلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. جب جھکا لو سرے ملا کہ میں نام لوں گل باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ. چمن ان کا پاک دیا رہے, چمن ان کا پاک دیا رہے, چمن ان کا پاک دیا رہے. اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں, اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں. اس حوالے سے ہمارے جتنے بیانات ہیں, ہاؤ ٹو ڈسکور یور ٹیلنٹ. اپنے ٹیمپرمنٹ کو سمجھیں. آپ کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے, آپ کا مزاج کیا ہے. آپ کیا بلغمی مزاج والے ہیں, کیا آپ صفراوی مزاج والے ہیں, آپ کا مزاج کیا ہے. آج پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے. سائیکالوجسٹ کی ٹیچنگ کو آج انہوں نے ہمارے ماضی کے محققین ابن سینا کی اور دیگر امام غزالی کی, امام جوینی کی تعلیمات سے لوگ پریکٹیکل لائف میں کامیابی کے طریقے سیکھ رہے ہیں, اور ہم اس سے محروم ہیں. یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا, ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. اپنے مزاج کو سمجھیں, اس مزاج کے مطابق اپنے اہداف مقرر کریں. اگر اس کا طریقہ نہیں آتا, ہمارے لیکچرز اس میں اویلیبل ہیں, ان لیکچرز کو سیکھیں, ان کو پڑھیں, ان پر نوٹس بنائیں. اس پر ابھی میں بیان تو نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. آپ کو پریکٹیکل ٹیچرز بتاتا کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک بات لازمی طور پر یاد رکھیں, لازمی طور پر, جتنا دیں گے نا اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا. لوگوں کی خدمت کریں, مخلوق خدا کی خدمت کریں. یہ حضور کی تعلیم ہے. یہ مشائخ چشت اہل بہشت نے یہی تو کام کیا ہے. مشائخ سرورد نے یہی کام کیا ہے. غوث اعظم پیر میرا دستگیر نے یہی کام کیا ہے. حاجی بہاؤدین نقشبند نے یہی کام کیا ہے. جتنا دو گے اتنا بڑھے گا. Giving, remember, if you give something, it comes in twins. Twins. You give one, you get one back free. یہ جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں. ہاں, ایک دو گے تو ایک واپس ملے گا. یہ نہ سمجھنا کہ نہیں ملے گا, ملے گا. اور حضور کی تعلیمات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا دیا. اور وقت بھی دو, کوالٹی ٹائم دو لوگوں کو کوالٹی ٹائم دو. لوگوں کی باتیں سنو, ان کو کوالٹی. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے, ہم لوگوں کو بھگا دیتے ہیں ڈرا کے. جو مجبور ہے, پریشان ہے, بس کوالٹی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, یہ ڈپریشن والوں کے لیے. ہاں, ڈپریشن کی پریکٹیکلی ڈپریشن سے بچنے کا جو طریقہ, اس پر ہمارے ڈیٹیل لیکچرز ہیں, اور سائیکالوجی کی روشنی میں بھی ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں. لیکن حضور کی تعلیمات دیکھیں, حضور کس طرح وقت دیتے ہیں. ایک باتونی عورت جو بہت باتیں کیا کرتی تھی, اور اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے بات کرنی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, بتاؤ کیا کہنا ہے. اب ڈپریشن کے مرض میں مبتلا عورت حضور کے پاس آتی ہے. حضور فرماتے ہیں, بتاؤ کیا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں, یہاں نہیں بات کروں گی, باہر آئیے.
اب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں، سورج حدت دکھا رہا ہو، سخت گرمی، آپ جانتے ہیں حجاز مقدس میں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، لا یعنی قسم کی بے مقصد باتیں کر رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے آج کے پیر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آج کے وزیر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے پاس تو ہوتا ہے میرے خیال میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیوخ بھی آئے ہیں، لیکن آج کے مرید کہتے ہیں بھائی ہمارے پیر صاحب بہت بیزی ہیں۔ بھائی وہ تو پیرانے پیر ہیں، وہ تو مرشد اعظم ہیں، جنہوں نے غیر مسلموں کی ڈیلیگیشنز کے جواب بھی دینے ہیں، صحابہ کی تربیت بھی کرنی ہے، اور دین اسلام کے اصول پوری دنیا میں دینے ہیں، گلوبل قانون دینا ہے، ایسا قانون کہ آج جب ہم امریکہ میں جاتے ہیں تو امریکنز ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا لائف liberty and pursuit of happiness، the American Declaration of Independence، life liberty and pursuit of happiness، یہ کہاں سے آیا؟ اسلام کے مقاصد الشریعہ سے آیا، وہ عظیم مقاصد الشریعہ، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ کیا ہے؟ protection of human life، protection of intellect and sanity،